بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ۔ سنیں، اس بات پر تمام علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان وصل کرنا مکروہ ہے، وصل مکروہ ہے، اتصال مکروہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا اجعل بین اذانک و اقامتک قدر ما یفرغ الآکل من اکلہ، یعنی اے بلال اپنی اذان و اقامت کے درمیان اس قدر فصل کرو کہ کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اذان کا مقصود لوگوں کو دخول وقت کی خبر دینا ہے، دخول وقت کی خبر دینا، تاکہ وہ لوگ نماز کی تیاری کر کے نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ اور اگر اذان و اقامت کے درمیان وصل کیا جائے تو یہ جو مقصود ہے لوگوں کو حاضر کرنا، یہ فوت ہو جائے گا، اس لیے کہ اذان اور اقامت کے درمیان وصل کرنا مکروہ ہے اور فصل ضروری ہے۔ لہذا اگر نماز ایسی ہے کہ جس سے پہلے کچھ سنت پڑھنے کا حکم ہے، سنت چاہے وہ سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ، تو اذان و اقامت کے درمیان فصل کرے۔ مثلا فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے، عصر سے پہلے عشاء سے پہلے رکعت پڑھنے کا حکم ہے، تو ان نمازوں میں فصل کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے، یعنی ہر اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے، اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی اور تیسری بار فرمایا لمن شاء، جس چاہے یہ کرنا اس کے لیے ہر اذان و اقامت کے درمیان نماز۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يُصَلِّ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ خَفِيفَةٍ، تو اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھے تو دونوں کے درمیان خفیف جلسہ کے ساتھ فصل کرے، جلسہ خفیفہ کے ساتھ وہ فصل کر لے۔ تو اس گفتگو کا حاصل یہ کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں اذان اور اقامت کے درمیان جلسہ کرے یعنی وقفہ کرے، اور مؤذن اسی درمیان سنت یا نفل نماز پڑھ لے، یہی بہتر ہے۔ رہا مغرب کی نماز کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان سکوت کے ساتھ کھڑے اتنی مقدار فصل کرنا مستحب ہے کہ جس میں چھوٹی 3 آیات کی تلاوت کر سکے یا ایک بڑی آیت کی تلاوت کر سکے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس قدر فصل کرے مغرب کی اذان و اقامت میں کہ 3 قدم چلنا ممکن۔ صاحبین نے یہ فرمایا ہے کہ مغرب کی میں بھی جلسہ کرے، مغرب کی اذان کے بعد بھی جلسہ کرے، لیکن بہت مختصر جلسہ کرے، جیسے 2 خطبوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، قلیل خفیف، ایسے ہی دونوں اذان و اقامت کے درمیان، مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان فصل کرے۔ صاحبان کی دلیل یہ ہے کہ یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان فصل کرنے کا حکم ہے، وصل مکروہ ہے، جیسے کہ بھی آپ نے سنا۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ سکوت کے ساتھ فصل واقع نہیں ہوتا، یہ اگر کوئی انسان صرف خاموش رہے تو اس سکوت سے فصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ سکوت تو اذان کے کلمات کے درمیان بھی پا لیا جاتا ہے، یہ فصل نہیں مانا جاتا، اس لیے بیٹھ کر فصل کرے، اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان بیٹھ کر فصل کیا جاتا ہے۔ امام الائمہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، پڑھ چکے ہیں قبل میں اوقات کے بیان میں، مغرب میں تاخیر مکروہ ہے، لہذا ادنا فصل یعنی سکتہ پر اکتفا کرے تاکہ تاخیر سے بھی بچ جائے اور اذان و اقامت کے درمیان جو فصل کا حکم ہے وہ بھی واقع ہو جائے۔ اور رہا صاحبین کا جو قیاس کرنا ہے خطبہ جمعہ پر، فرماتے یہ قیاس
صاحبان کی قیاس کا جواب یہ ہے کہ مغرب میں اذان و اقامت کے درمیان فصل کرنے کو خطبوں کے فصل پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور وہ اس طور پر کہ اذان اور اقامت کی جگہ الگ الگ ہوتی ہیں، مختلف جگہ ہوتی ہیں، دونوں کی آواز اور نغمہ بھی مختلف ہوتا ہے، اس لیے کہ پڑھا آپ نے بیٹا اذان میں ترسل ہوتا ہے اور اقامت میں حدر ہوتا ہے، اور دونوں میں مؤذن کی ہیئت بھی مختلف ہوتی ہے، وہی تو اس طور پر کہ اذان کے وقت مؤذن اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈالتا ہے اور اقامت میں ہاتھ سیدھے چھوڑ رکھتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے، لہذا اذان و اقامت کو دو خطبوں پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، جبکہ خطبہ اس کے برخلاف ہے کہ دونوں خطبوں کی جگہ ایک ہوتی ہے، دونوں خطبوں میں نغمہ اور آواز متحد ہوتا ہے، دونوں خطبوں میں خطیب کی ہیئت متحد ہوتی ہے، اتنے فرق کے ہوتے ہوئے اذان و اقامت کو خطبوں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں مذہب یہ ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز سے فصل کرے، اور دلیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ مغرب کی نماز کو باقی نمازوں پر قیاس کیا جائے، جیسے اور نمازوں میں فصل کا حکم ہے ایسے ہی مغرب کی اذان و اقامت میں بھی فصل کرے۔ امام صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ مغرب اور دوسری نمازوں کے درمیان فرق یہ ذکر کیا جا چکا وہاں قبل میں کہ امام شافعی کا مغرب کی نماز کو باقی نمازوں پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مغرب میں تاخیر مکروہ ہے اور دوسری نمازوں میں تاخیر مکروہ نہیں ہے، لہذا مغرب کی نماز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام یعقوب ہے، امام ابو یوسف کا نام یعقوب، انہوں نے فرمایا کہ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کی نماز میں اذان دیتے اور اقامت کرتے، اور اذان و اقامت کے درمیان نہیں بیٹھتے تھے۔ امام ابو یوسف کے اس قول سے ہمیں 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک تو یہی بات جو ہم نے ذکر کی کہ امام اعظم کے نزدیک مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان جلسہ نہ کرے، بیٹھے نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اذان دینے والا احکام شرع کا عالم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے۔ اب ایک اعتراض اس پر یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر کیا دلیل ہے، یہ کیسے معلوم ہوا کہ عالم ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِأُمَّكُمْ أَقْرَاكُمْ، کہ تمہارے واسطے تمہارا اذان کہے وہ جو تم میں بہتر ہے، اور امامت کرے وہ جو اقرا ہو، یعنی قرآن کا خوب پڑھنے والا ہو، قرات اچھی کرنے والا ہو۔ اقرا بیٹا میں ترجمہ لگاتا ہوں، سنیں۔ فرماتے ہیں وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، اور بیٹھے اذان و اقامت کے درمیان الا فی المغرب، مگر مغرب میں، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ، اور یہ امام اعظم کے نزدیک ہے۔ وقال، اور صاحبین نے فرمایا یجلس فی المغرب ایضا جلسة خفیفہ، مغرب میں بھی بیٹھے جلسہ خفیفہ کے ساتھ، لأنہ لا بد من الفصل، اس لیے کہ فصل ضروری ہے، اذ الوصل مکروہ، کیونکہ وصل مکروہ ہے، ولا یقع الفصل بالسکتۃ، اور خاموش رہنے سے فصل واقع نہیں ہوتا، لوجودها بین کلمات الاذان، کلمات اذان کے درمیان سکتے کے پائے جانے کی وجہ سے، فیفصل بالجلسۃ، تو یہ جلسہ خفیفہ کے ساتھ فصل کرے، کما بین الخطبتین، جیسے کہ 2 خطبوں کے درمیان۔ ولی ابی حنیفہ، امام اعظم کی دلیل یہ ہے ان التاخیر مکروہ، کہ مغرب میں تاخیر مکروہ ہے، فیکتفی بادنی الفصل اعتراضا عنہ، تو تاخیر سے بچتے ہوئے ادنا فصل پر اکتفا کرے۔ والمکان فی مسئلتنا مختلف، اور ہمارے اس مسئلے میں مکان مختلف ہے، وقد النغمہ، اور ایسی نغمہ اور اس کا لہجہ مختلف ہے، فیقع الفصل بالسکتۃ، تو فصل واقع ہو جائے گا سکتے سے، ولا کذالک الجمعہ، خطبہ، اور خطبہ جمعہ ایسا نہیں ہے، چونکہ وہاں پر مکان متحد ہوتا ہے، خطیب کی ہیئت متحد ہوتی ہے۔ وقال الشافعی یفصل برکعتین اعتبارا بسائر الصلاۃ، امام شافعی نے فرمایا کہ فصل کرے 2 رکعت نماز سے اعتبار کرتے ہوئے باقی نمازوں پر، والفرق قد ذکرنا، اور فرق ہم ذکر کر چکے ہیں۔ وقال یعقوب، اور حضرت یعقوب نے یعنی امام ابو یوسف نے فرمایا رأیت ابا حنیفہ یؤذن فی المغرب ویقیم، کہ امام اعظم کو میں نے دیکھا کہ وہ مغرب میں اذان و اقامت کہتے، ولا یجلس بین الاذان والاقامت، اور اذان و اقامت کے درمیان بیٹھتے نہیں۔ وہذا یفید ما قلنا، اور یہ فائدہ دیتا اس کا جو ہم نے کہا۔
وأن المستحب، اور اس بات کا فائدہ دیتا ہے ان المستحب کون المؤذن عالم بالسنہ، کہ مؤذن سنت کا جاننے والا ہو، احکام شرع کا جاننے والا ہو، لقول علیہ السلام، نبی اکرم کے ارشاد کی وجہ سے، وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ، اور تم میں جو بہتر ہے وہ تمہارے لیے آزان دے۔ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَ وَيُقِيمُ، اور فوت شدہ نمازوں کے لیے آزان دے اور اقامت بھی کہے، یعنی اگر قضا نمازیں پڑھ رہا ہے تو ان کے لیے اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس کی رات میں، لیلۃ التعریس میں صبح کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے اذان و اقامت دونوں کہیں ہے نا، کہ دونوں کہے، چاہے اکیلا انسان نماز پڑھے تب بھی اذان و اقامت کہے اور جماعت کے ساتھ ہو تب بھی پڑھے۔ البتہ امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ صرف اقامت پر اکتفا کرنا کافی ہے، اذان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہماری دلیل لیلۃ التعریس کا واقعہ ہے، لیلۃ التعریس کا واقعہ، تعریس کہتے ہیں آخری رات میں کسی مقام پر اتر کر آرام کرنا، آخری رات میں آرام کرنا ہے نا۔ علامہ ابن حمام نے ابو داود کے حوالے سے اس تعلق سے یہ الفاظ نقل کیے، امر بلالا بالاذان والاقامت حین النام عن الصبح وصلوها بعد ارتفاع الشمس، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان و اقامت کا حکم دیا جس وقت کے اصحاب رسول صبح کی نماز سے سو گئے اور سورج نکلنے کے بعد اس کو ادا کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح کی نماز کو دن نکلنے کے بعد اذان و اقامت کے ساتھ اللہ کے رسول نے نماز کو قضا فرمایا۔ امام شافعی نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جو مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، امر بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم الصبح، کہ اللہ کے رسول نے بلال کو حکم دیا تو آپ نے صحابہ اکرام کو اقامت کے ساتھ نماز اقامت کے ساتھ پڑھائی۔ اس حدیث میں اذان کا ذکر نہیں ہے، لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ قضا نماز کے لیے اذان کی حاجت نہیں، اقامت پر اکتفا کرنا ہی کافی ہے۔ امام شافعی کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ دوسری جو صحیح روایتیں ہیں ان میں اذان کا ذکر موجود ہے، جس کو شیخین نے بھی روایت کیا، لہذا انہی پر عمل کرنا صحیح ہوگا۔ اور ہمارے مسلک کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ کی 4 نمازیں قضا ہو گئی تھیں تو آپ نے اذان و اقامت کے ساتھ ان کی قضا فرمائی، لہذا احادیث صحیحہ کے ہوتے ہوئے امام شافعی کا یہ استدلال کرنا اور اختلاف کرنا درست نہیں ہے۔ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَ وَيُقِيمُ، اور فوت شدہ نمازوں کے لیے اذان کہے اور اقامت کہے، لأنه علیہ السلام قضا الفجر غداۃ لیلۃ التعریس، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس کی صبح میں فجر کو قضا کیا کہ اذان و اقامت کے ساتھ، وهو حجۃ علی الشافعی فی اکتفائہ بالاقامہ، اور یہ حجت ہے امام شافعی کے برخلاف صرف اقامت پر اکتفا کرنے۔ فإن فاتت صلوات اذان اذن للأولی، فرماتے ہیں سنو بیٹا، یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی چند نمازیں چھوٹ گئی ہیں، چند نمازیں، تو حکم یہ ہے کہ وہ پہلی نماز کے لیے اذان کہے اور اقامت بھی کہے، دلیل حدیث لیلۃ التعریس، اور رہی باقی نمازیں بھی اس کو قضا کرنا ہے، ایک ساتھ ان نمازوں کو پڑھنا ہے، فرماتے باقی نمازوں میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو ہر نماز کے لیے اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے تاکہ قضا ادا کے موافق ہو جائے، ہو جائے۔ اور اس بات کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس کو علامہ ابن حمام نے امام ابو یوسف کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر کفار نے آپ کو 4 نمازوں سے مشغول کر دیا تھا، یعنی آپ کی 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترتیب کے مطابق قضا فرمایا اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر نماز کے لیے اذان بھی دیں اور اقامت بھی کہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نماز کے لیے اذان بھی کہے، اقامت بھی کہے تاکہ قضا ادا کے موافق ہو جائے۔ اور اگر چاہے تو صرف اقامت کرے، اذان ایک بار کہہ لی اور باقی نمازوں کے لیے صرف اقامت کہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اذان جو ہوتی ہے وہ استحضار کے لیے، یعنی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور یہاں پر یہ لوگ پہلے سے ہی سب حاضر ہیں، اس لیے اذان کی حاجت نہیں۔ اور امام محمد سے ایک روایت مروی ہے کہ اگر چند نمازیں چھوٹ جائیں تو پہلی نماز قضا
پہلی نماز کی قضا کے لیے اذان اور اقامت دونوں کرے اور باقی نمازوں کی قضا صرف اقامت کہے بس میں ہی نہیں. مشائخ کرام نے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ قول صرف امام محمد کا نہ ہو بلکہ ہمارے تینوں ائمہ امام محمد، امام ابو یوسف اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کا ہو. فَإِنْ فَاتَتْ صَلَوَاتٌ، تو اگر چند نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اذن للأولیٰ، تو پہلی کے لیے اذان کہی جائے واقام، اذن للأولیٰ واقام، اذان کہے پہلی کے لیے واقام اور اقامت کہے. لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی ہے حدیث لیلۃ التعریف، وکان مخیرا فی الباقی، اور اس کو اختیار ہے باقی نمازوں میں، ان شاء اذن واقام، اگر چاہے تو اذان و اقامت دونوں کہے، لیکون القضاء علی حسب الادا، تاکہ قضا ادا کے موافق ہو جائے. وان شاء اقتصر علی الاقامہ، اور اگر چاہے تو صرف اقامت پر اختصار کرے، لان الاذان للاستئذان، اس لیے کہ اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہے، وہ حضور، اور یہ سب کے سب حاضر ہیں. قال، فرمایا، وعن محمد، امام محمد سے روایت ہے، انه یقام لما بعدہ، تو اس کے بعد کے لیے صرف اقامت کہی جائے. قالوا، فرمایا فقہاء نے، یجوز ان یکون هذا قول جمیعا، ممکن ہے، جائز ہے کہ یہ تمام علماء کا قول ہے، امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کا یہی قول.